السلام علیکم. کیسی ہے کلاسک فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا لائیو ہے. ابھی میں نے دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ہماری بہت ہی پیاری سی آفیشیل رائٹر ہیں فری شاہ، آج ان کی سالگرہ ہے. تو فری شاہ، آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہنستی مسکراتی خوش و خرم رہیں اور اسی طرح سے اچھا سا لکھتی رہیں. تو فری شاہ کو جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے وہ ضرور پڑھیں. یوٹیوب چینل پہ بھی ان کا کام موجود ہے. فری شاہ کی ایٹ باکس میں بھی ناول موجود ہیں اور بہت امپروو کیا، بہت بہترین لکھ رہی ہیں. دوسرا ریزن جو اس شارٹ ٹرم لائف کا تھا وہ تھا، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے فریال خان کے ناول کے مکمل ہونے کے بعد اس کی گوگل لانچ کی پوسٹ کی تھی. تو فریال خان کو بھی سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے بہت اچھا لکھا اور بہت ہٹ کے اور بڑا دلچسپ لکھا اور لوگوں کو بہت پسند بھی آ رہا ہے ان کا کام. اب میں تھوڑا سا مختصر سی بات کرنا چاہتی ہوں آج کہ گوگل پلے پہ کیوں دے رہے ہیں ہم. اور ایک کمنٹ میں یہ بھی سوال کیے جا رہے ہیں کہ جو ہم 168 ممالک میں گوگل پلے پہ اپنی کتابیں دے رہے ہیں تو کیا ان 168 ممالک میں اردو پڑھنے والے ہیں؟ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو 2-3 ریزنز ہیں ان چیزوں کے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کلاسک کے پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے دیکھیں، کلاسک نے جب ای بک لانچ کی تھی تو ہمارا تو کہتے ہیں نا، جیسے جیسے آپ درجہ بدرجہ پڑھتے جاتے ہیں تو ای بکس کا سیکشن تو ہمارا بہت الحمدللہ اسٹرانگ ہے. ڈیجیٹل لائبریری بھی ہمارا سیکشن بہت اسٹرانگ ہے. تو مزید آگے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس چیز کو بحیثیت ایک رائٹر، ایک ریڈر، ایک پاکستانی اور ایک اردو اسپیکنگ ہونے کی حیثیت سے سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ادب کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. ٹھیک، اب میں اس کو آپ کو یوں سمجھانا چاہوں گی، خاص کر رائٹرز کو، کہ ابھی ہم اردو ادب کو دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ بھول جائیں کہ لوگ اردو پڑھتے ہیں یا لوگ اردو نہیں پڑھتے. دیکھیے، بہت سارے پاکستانی، بہت سارے بنگلہ دیشی، بہت سارے ہمارے ہندوستانی دوست مسلمان ہیں اور مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اردو نہ صرف بولتے ہیں بلکہ پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. لیکن ہماری فیملیز جو پاکستان سے باہر جا کے UK، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، دنیا بھر میں پاکستان سے باہر جا کے بس چکی ہیں، ان کے بچے اردو بول تو لیتے ہیں، ہندی موویز دیکھ تو لیتے ہیں، سمجھ تو لیتے ہیں، لیکن ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، وہ اردو پڑھ نہیں سکتے. یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے. سیکنڈلی، آپ دیکھیں دنیا بھر میں، آپ ادھر کینیڈا آ جائیں جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں، اور US چلے جائیں. اب تو یہ گورے انڈینز نے اپنا کلچر اتنا پروموٹ کیا ہے، اتنا پروموٹ کیا ہے کہ یہ ان کے گانے گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے کلبس میں ان کے سانگس چل رہے ہوتے ہیں اور یہ ہندی بول رہے ہوتے ہیں، جس کو میں ان کو کریکٹ کراتی ہوں. کوئی اگر مجھے آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے السلام بولو، مجھے شکرن بولو، تو ورلڈ جو ہے ایک بڑی کمیونٹی بنتی جا رہی ہے. پوری دنیا ایک بڑی کمیونٹی بنتی جا رہی ہے. اس کمیونٹی میں ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ کورینز اور چائنیز بھی بہت آگے آ گئے کہ آپ پاکستان میں ہوتے ہوئے کورین ڈرامے اور کورین کلچر کو سمجھنے لگے ہیں. BTS کے اتنے فین ہو گئے. تو کبھی سوچا کہ ہم اپنے کلچر کو، مسلم کلچر کو، میں اس وقت انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ بات ہی نہیں کر رہی ساؤتھ ایشیا کی، ہم اپنے مسلم کلچر کو، ہم اپنی مسلم زبان کو کس طرح سے، جس طرح دوسرے کنٹریز کے لوگ پھیلا رہے ہیں، آگے کر سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ مشکل ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے لوگ یہ گورے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ انڈینز
موویز کے ڈائلاگ بولتے ہیں، سنیما میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، چائنیز کورین موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑا تیزی سے یہ کلچر آگے آیا ہے. اب میں بات کرتی ہوں کہ ایسا کیوں. دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے کنڈل لانچ کی. کنڈل لانچ ابھی ہم کر چکے ہیں. ہماری ماشاءاللہ سے وہاں 5 کے قریب کتابیں موجود ہیں جو انگلش میں ہیں. وہ ساری کتابیں آپ لوگ اردو میں پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک کتاب جو ہے بڑا چن چن کے جو ہے ہم نے سلیکٹ کی ہے کہ پتہ چلے کہ واقعی معیار کا بڑا خیال رکھا جائے. ڈیلوژنل لو، لو اینڈ ریونج میری کتابیں ہیں وہاں پہ. سمرین شاہ کی لائٹ آف مائی آئیز ہے. ہانٹڈ لور جو کہ 396 ہے. مسٹری لو ساگا فریال کا وہاں موجود ہے. شمائلہ حسن کی کتاب وہاں موجود ہے. بڑی جلدی آپ کو وہاں پر عشق کوہیں گرا بھی نظر آنے والا ہے. یہ سب ہم نے انگلش میں کیا، اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، انگلش میں لکھا، انگلش میں بھیجا. اب ہم وہاں پہ اس کے وہاں کی ٹیم الگ ہے، وہ گوروں کی ٹیم ہے جو اس کے اوپر اب کام کر رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کسی بھی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی کا نام جاتا ہے یا انڈیویجول ایک رائٹر اپنا نام رکھتا ہے، باقی سب اس کے انڈر گھوسٹ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے لکھ دی، ایک کس فلاں نے لکھ دیا یہ ناول، لیکن ایک بندے کا نام ٹاپ پہ ہوتا ہے. اور پاکستان میں بھی یہ بہت ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ میری یہ بات سمجھ رہے ہوں گے. لیکن کلاسک کا تھرو آؤٹ یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے رائٹرز کو پروموٹ کریں گے، ہم اپنے رائٹرز کے نام کو پروموٹ کریں گے، ہم کسی ایک نام کو پروموٹ نہیں کریں گے. تو کنڈل پہ جتنا کام ہے وہ ان رائٹرز کے نام سے ہے. ہم نے کوئی انگلش نیم نہیں رکھے رائٹرز کے، ہم نے کوئی شرمندگی نہیں کہ ہم گورے نہیں ہیں. ہمارے اپنے نام سے کام موجود ہے. وہاں فریال خان کا نام موجود ہے، وہاں شمائلہ حسن کا نام موجود ہے، وہاں سیما شاہد کا نام موجود ہے، سمرین شاہ کا نام موجود ہے. تو آہستہ آہستہ ہر چیز کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. آہستہ آہستہ میں نے 2 سال کا مارجن رکھا ہوا ہے. ابھی ہمارا کنڈل پہ پہلا سال ہے. ود ان 2 ایئرس جو ہے ہمارے رائٹرز کے نام انگلش آڈینس کے لیے بھی بہت زیادہ فیملیئر ہو جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انگلش میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ تو وہ پاکستانی کلچر رہے ہیں نا، پڑھ تو وہ پاکستانی اور پاکستانی سے بھی بڑھ کے مسلم کلچر پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے مسلمانوں کی کہانیاں، مسلمانوں کا کلچر، اور یہ کہنا کہ جی آپ مسلم سے کچھ کر نہیں سکتے، لڑکیوں پہ بڑی پابندی ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان تمام چیزوں پہ پانی پھیر رہا ہے کلاسک کا یہ قدم کہ یہ سب لڑکیوں نے لکھا ہے، بہترین لکھ رہی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اچھا لکھتی ہیں. کسی بھی طرح سے دنیا کے کسی بھی آتھر سے یہ لڑکیاں کم نہیں ہیں، جو مسلم بھی ہیں، کچھ ہندوستان سے بھی ہیں، کچھ پاکستان سے بھی ہیں، لیکن اپنا کام کر رہی ہیں. دس از دا فیوچر جو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جی گوگل پلے پہ کیوں. گوگل پلے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج آپ دیکھیے، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کوئی گورا انڈین گانا گا رہا ہوتا ہے، یا جو ہے آپ کسی کے سامنے گالی دے رہے ہوتے ہیں تو گورا الٹا جواب دے دیتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میرے سے بھی کئی لوگ بات کر لیتے ہیں ٹوٹی پھوٹی گلابی اردو یا گلابی ہندی میں، ایون گلابی پنجابی تک جو ہے، کیونکہ یہ کلچر پروموٹ کر رہے ہیں یہ کنٹریز، لیکن ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. اب میں آتی ہوں کہ گوگل پلے اور کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کیا ہے، اور کیوں ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ جی چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، ایڈسنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، وہ سب ہے، لیکن کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل موسٹلی اٹس اے آڈیو بک چینل ہے. بہت پہلے میں نے اس بات کو کلیئر بھی کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ دیکھیے، اس کا نام سیما شاہد چینل نہیں ہے، اس کا نام اردو ناولز چینل نہیں ہے، اس کا نام ہے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جس کی باقاعدہ ٹیم ہے جو رمشا خان کے انڈر کام کرتی ہے. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کا مقصد ہے آڈیو بکس. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں نا غور سے، اگر آپ اس میں اپنے پیرنٹس کو، سینئرز کو، یا آپ کے وہ کزنز یا وہ لوگ جو
اردو پڑھ نہیں سکتے لیکن اردو سمجھ سکتے ہیں. یہ ان کے لیے سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں کہ اس کو ہم پورے وائس اوور آرٹسٹ کے ذریعے، آپ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ کسی بھی وائس اوور آرٹسٹ کو چیک کر لیجئے، سب ٹریننگ کے بعد آ رہے ہیں اور باقاعدہ پروفیشنل کام کر رہے ہیں وہاں پر. تو یہ ایک اور بڑا اسٹیپ ہے اردو کی ترویج کے لیے کہ آپ کو ایک چیز پورے تلفظ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ پڑھ کے بیان کی گئی ہے کہ جس طرح آپ ریڈیو پہ سن رہے ہوتے ہیں RJs کو، آپ یہ لگا دیجئے. گاؤں میں، دیہات میں جو ان پڑھ ہماری خواتین ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹریز سے ہوں لیکن وہ اردو یا ہندی بول یا سمجھ سکتی ہیں، ان کو آپ یہ لگا کے پلے لسٹ لگا کے چلا کے چھوڑ سکتے ہیں، وہ آرام سے انجوائے کر سکتی ہیں. یہ سینئرز کے لیے، بزرگوں کے لیے، یا جو اردو نہیں سمجھ سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے ایک بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ کلاسک انٹرٹینمنٹ پہ جن کا کام، اس میں آفیشیل اور نان آفیشیل کی کوئی قید نہیں ہے، پریفیرنس ہماری آفیشیل رائٹرز ہی ہوتے ہیں بہرحال کہ ان کے کام سے ہم واقف ہوتے ہیں. لیکن اب مہوش خان کی بات کر لیتے ہیں، وہ ہماری آفیشیل نہیں ہے لیکن ان کا ناول چلا، اچھا چلا، لوگوں نے پسند کیا تو وہ اس لسٹ میں آئیں. تو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ جب ناول ختم ہوتا ہے، سب سے پہلے تو جب ناول جا رہا ہوتا ہے، اب ہم اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پروف ریڈنگ کے بعد اس ناول کو جو ہے چینل پہ دیں. جب وہ ناول ختم ہو جاتا ہے تو اس ناول کو ہم گوگل پلے بک اسٹور پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جو باہر کی آڈینس ہے ان کو، اچھا اب کیا ہوگا، ہر کوئی تو نہیں پڑھے گا بقول آپ کے. ابھی ہر چیز کو، ہر بزنس کو، ہر کام کو سیٹ اپ ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، اس میں بھی لگے گا. لیکن اب 168 ممالک میں گوگل ہر جگہ ہے، گوگل ہر کوئی دنیا میں یوز کرتا ہے، گوگل ہی تو ہے انٹرنیٹ پہ، چاہے کروم سے جائیں چاہے کہیں سے بھی جائیں. تو ان 168 ممالک میں نام جا رہے ہوں گے، جب بھی کوئی گوگل سرچنگ کرے گا ان رائٹرز کے نام جا رہے ہوں گے، ان رائٹرز کا کام جا رہا ہوگا. لوگ ایک لمحے کو سوچیں گے یہ ہے کیا، یہ کس طرح سے ہے، یہ کیسے کام کر رہے ہیں، یہ اتنی پاکستانی لڑکیوں کے نام کہاں سے آ رہے ہیں. یوں آہستہ آہستہ مارکیٹ بھی بنے گی، اردو کا نام بھی اوپر آئے گا، لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. پھر لوگ ان رائٹرز کے نام کو سرچ کریں گے، جب وہ ان رائٹرز کے نام کو سرچ کریں گے تو ان کا کام ان کو انگلش میں کنڈل پر بھی ملے گا. اور یوں آپ ایک ہاؤس ہولڈ نیم بھی بنیں گے، آپ ایک انٹرنیشنل آتھر کے طور پہ بھی جانے جائیں گے، اور آپ کا کلچر، آپ کی زبان، آپ کے ملک کا نام بھی روشن ہوگا. یہ ہے کہانی گوگل پلے اور کنڈل کی. اب یوٹیوب پہ پاکستان میں اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گوگل پلے کی ایکسیس نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ گوگل نے اپنی یہ سروس پاکستان میں کیوں نہیں دی، کنڈل نے اپنی یہ سروس پاکستان میں کیوں نہیں دی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا دنیا کے 168 ممالک میں گوگل اپنی سروس دیتا ہے، 168 سے زائد دنیا کے، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے. ان سروسز میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، سری لنکا بھی شامل ہے، سعودیہ، قطر سب شامل ہے. پاکستان کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کنڈل کی. کنڈل تو 168 سے بھی زیادہ، کنڈل تو پوری دنیا میں ہے سوائے پاکستان کے. کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، اگر آپ کو یاد ہو ہمارے ساتھ جب انیشیلی ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان میں پہلی دفعہ ای بکس انٹروڈیوس کروائیں اور بہت سارے کام کیے، تو آپ نے خود دیکھا ایک چور بازاری بہت ہے، 2 نمبری بہت ہے. گوگل کی سروسز میرے خیال سے 1 مہینہ بمشکل پاکستان میں کسی زمانے میں رہی تھیں اور گوگل نے یہ واپس لے لی تھی انہی حرکتوں کی بنیاد پہ. کنڈل اسی لیے بین ہے پاکستان میں، کنڈل بین نہیں ہے، کنڈل نے پاکستان کو بین کیا ہوا ہے انہی حرکتوں کی بنیاد پہ. ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہم پاکستانی اتنے بدنام کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اب آہستہ آہستہ جب ہم اس طرح اٹھیں گے، کنڈل کے آگے بھی پاکستان کا اس طرح نام بار بار جائے گا، گوگل پہ بھی جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سروسز پاکستان میں بھی آ جائیں، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اس سے فائدہ صرف کلاسک یا کلاسک کے رائٹرز کو نہیں ہوگا،
آپ سب کو ہوگا. سوچئے اگر یہ سروسز پاکستان میں اوپن ہو جاتی ہیں تو تمام آن لائن رائٹرز کو فائدہ ہوگا, تمام ویب اونرز کو فائدہ ہوگا, تمام ایڈیٹرز کو فائدہ ہوگا. کتنی ساری جابس تو گوگل اور کنڈل خود کھولے گا, اوتھینٹک جاب پاکستان میں. تو یہ ایک پلان ہے جو سوچا ہے, اللہ کرے یہ ایسا ہو. میں نے کہا تھا نا کہ جب کلاسک نے پہلی دفعہ ویب پہ کرنا شروع کیا, زیادہ اماؤنٹ نہیں تھا, 500 تھا, 1000 تھا, کیونکہ اتنا ویب سے بنتا نہیں. تو ہمارا سب نے مذاق اڑایا تھا. اور آج آپ دیکھ لیں, ہم نے کہا تھا کہ کچھ عرصے رک جائیے, ہر کوئی پے کرے گا اور کمائے گا, اور آج یہ ہو رہا ہے. آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. اس وقت تو بڑی گالیاں دیں سیما شاہد کو, لالچی اور سیما شاہد کی ٹیم کو بہت کچھ کہا کہ کئی لوگ تو وہ پریشر ہی برداشت نہیں کر سکے, چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ آگے کی پکچر کیا ہے. اس سے ٹوٹل بینیفٹ صرف کلاسک کو یا سیما شاہد کو یا ان رائٹرز کو نہیں ہوگا جو آگے جا رہے ہیں. اس سے بینیفٹ آگے جا کے سب کو ہونا ہے, پوری پاکستانی عوام کو ہونا ہے. ہمیں صرف ہمت کرنی ہے, ہمیں اپنا کام دینا ہے. اچھا, اب وہ ریڈرز جو کہتے ہیں کہ ہم یہ کتابیں کہاں پڑھیں, آپ نے تو گوگل پہ دے دی 168 پہ, پاکستانی آتھر, پاکستانی کام, اور پاکستان میں ہی اویلیبل نہیں. تو چلیں آپ ان کو ای بک میں دے دیں یا ڈیجیٹل لائبریری پہ دے دیں. تو دیکھیں یہاں پہ آپ بات سمجھیں, پاکستان میں میں مانتی ہوں کہ کنڈل اور گوگل سروسز نہیں ہے. کنڈل تو خیر یوٹیوب پہ ہم نہیں دے سکتے, لیکن یوٹیوب پہ جتنا کام آ رہا ہے موسٹلی وہ کام ہم انٹرنیشنل لیول پہ آگے دے رہے ہیں. وہ تمام رائٹرز جو ہمارے ساتھ کولابریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل کے لیے لکھنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ اچھا اور معیاری لکھ کے ہمیں دیں گے اور اس کے اوپر ویوز اور اچھا رسپانس بھی ہوگا, تو ہماری ٹیم اس کو گوگل پہ ضرور ڈالے گی, آپ کا کام آگے ضرور لے کے جائے گی. اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ اردو کی کتابیں امیزون ورلڈ وائڈ بھی نظر آئیں گی. اب میں بات کرتی ہوں کہ پاکستان میں پھر کیا کریں. تو آپ کو تو کچھ خرچ ہی نہیں کرنا, آپ یوٹیوب پہ جائیے, جب بھی آپ سے کہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے, وہاں پلے لسٹ میں بڑے طریقے سے کام ہو رہا ہے. وہاں پر آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنی نہیں, سرچ نہیں کرنی, آپ چینل پہ جائیے, چینل پہ جا کے آپ پلے لسٹ پہ کلک کیجئے. 70 سے زائد پلے لسٹ موجود ہیں, ناولز موجود ہیں جو سلسلے وار بھی چل رہے ہیں, اور سکون سے آپ ان کو کلک کریں. ایک کو جو آپ کو سلیکٹ پڑھنا ہے اس کو سلیکٹ کریں, کلک کریں, پہلی قسط آ جائے گی, وہ ختم ہوگی, دوسری خود بخود شروع ہو جائے گی, تیسری خود بخود شروع ہو جائے گی. بڑے ہی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے مینیج کیا ہے. آپ کو تو فری میں پڑھنا ہے, اب ہم یوٹیوب پہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ تو پھر ایک زمانہ تھا کہ ہم ای بک نہیں پڑھ سکتے, ایک زمانہ تھا ہم آن لائن نہیں پڑھ سکتے. انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے, تو اس میں آپ کو بھی آہستہ آہستہ خود کو اپ گریڈ کرنا ہوگا, تھوڑی سی عادت ڈالنی ہوگی. یوٹیوب پہ پڑھنا آن لائن پڑھنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کو پڑھنا ہے اور آپ آڈیو نہیں سننا چاہتے تو آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھوڑی سی بات تھی جو مجھے آپ کو بتانی تھی کہ گوگل پلے پہ ہم کیوں جا رہے ہیں, ہم اتنا آگے کا کیوں سوچ رہے ہیں. اچھا, وہ رائٹرز جو یوٹیوب پہ کام دے رہے ہیں, ہم ان کو یوٹیوب پہ پوری پیمنٹ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا, یہ آپ کی پیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم گوگل پلے پہ ڈالتے ہیں یا ہم اس کو امیزون پہ ڈالتے ہیں, تو ابھی یہ مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کو آہستہ آہستہ ابھی ہمارا اس کے اوپر بہت کنسنٹریشن ہے. ہم نے اس کے لیے پروفیشنلز ہائر کیے ہوئے ہیں, جو ورکرز ہوتے ہیں, ورچوئل اسسٹنٹس وغیرہ جو پاکستان سے باہر سے ہیں. تو ابھی تو ہم اس کے اوپر پیسہ بہا رہے ہیں. تو یہ مت سوچیے کہ اگر گوگل پلے پہ یا کنڈل پہ ادھر ادھر جا رہا ہے تو ان رائٹرز کو لاکھوں مل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. انیشلی تو ابھی ہم جگہ بنا رہے ہیں, ان کو لاکھوں ملیں گے انشاءاللہ تعالی, ضرور ملیں گے, لیکن ابھی یہ بیبی سٹیپ ہے, بیبی سٹیپ ہے. آہستہ آہستہ ہم جگہ بنا رہے ہیں, ہم ایک ایک کر کے اینٹ رکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ ریزلٹس, وہ اچیومنٹس ملیں جو ہم نے سوچی ہیں. تو یہ ساری بات تھی. اب بات کرتے ہیں وہ ریڈرز جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, سعودیہ میں یا کہیں پر بھی, کسی بھی کنٹری میں, بس پاکستان سے باہر رہنا ہے. وہ بڑے ہی اطمینان سے گوگل پلے پہ جا کے ہماری ان کتابوں کو
پڑھیں. ان کے فری پریویوز بھی اویلیبل ہیں. گوگل ان کو سیل پہ بھی دیتا رہتا ہے, ڈسکاؤنٹ آفر بھی دیتا رہتا ہے. تو اگر آپ وہاں جائیں گے, آپ انٹرنیشنل لیول پہ باہر رہتے ہیں, آپ کے لیے معمولی سی رقم کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بہت ہی, آپ کو پتہ ہے جو انڈین آتھر ہے یا جو انگلش آتھر ہے, ان کی 200 پیج کی کتاب جو ہوتی ہے, صرف 200 صفحات کی کتاب, وہ $12 سے $30 کے درمیان ہوتی ہے. موسٹلی تو $22, $24, $26 اس طرح سے جاتی ہے. ہم نے تو بہت کم قیمت رکھی ہے کہ جب گوگل اپنا کٹ رکھے گا, جب ٹیکس ڈیڈکشن رکھے گا تو بچے گا ہی کچھ نہیں. لیکن ہم نے ابھی انیشیلی کم رکھی ہے تاکہ سب لوگ پڑھ سکیں, تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں پرائز بھی مناسب ہے, سب کچھ ہے, چلو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. یہ ایک بہت بڑی پکچر ہے. اس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکیں گے جو عقل رکھتے ہیں, جو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں آگے جا کے, جن میں جلد بازی نہیں ہے, جن میں ٹھہراؤ ہے. اس چیز کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو قطرہ قطرہ کر کے اس, ایک طرح سے یہ ایک جدوجہد ہے, ایک اردو زبان, اردو کلچر, مسلم کلچر, ان تمام چیزوں کو اور لڑکیوں کے نام کو آگے لے جانے کی ایک جدوجہد ہے. تو اس میں وہی لوگ آگے جائیں گے جو ساتھ ہیں, جن میں صبر ہے, جن میں جلد بازی نہیں ہے, جو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز بہتر نہیں ہے. تو آپ لوگ آگے بڑھیں. جو انٹرنیشنل ریڈرز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں. آپ لوگ گوگل پلے بک میں ہمیں چیک کریں, ہماری حوصلہ افزائی کریں, اور اس کو اپنے دوستوں میں, فیملی ممبرز میں بھی شیئر کریں. آپ لوگ کام کرتے ہیں, جیسے آپ UK, US, کینیڈا, جرمنی, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جاب نہ کرتے ہوں, پاسبلٹی ہی نہیں ہے. تو آپ کے ساتھ کافی گورے بھی کام کرتے ہیں, کافی کالے بھی کام کرتے ہیں, اسپینش بھی کام کرتے ہیں. آپ ان سے ہماری کنڈل کی بکس کا تذکرہ کریں. آپ بتائیے کہ مسلم پاکستانی آتھرس ہیں, اور دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ مسلم کلچر یہ ہے وہ ہے, اتنی سختیاں ہیں, لڑکیوں کو مارتے پیٹتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو ہماری لڑکیاں کتنا زبردست لکھ رہی ہیں. ان کی کتاب پڑھو کنڈل پہ, کنڈل انلمیٹڈ پہ فری ہے, جا کے پڑھو. اس میں سب کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. آپ سب لوگ اس میں اپنا رول ادا کریں گے تو ہی ہم جا کے وہ بن سکیں گے جو سوچ رہے ہیں. اور میں پھر بتا رہی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پکچر ہے. جتنی رائٹرز ہیں, جو بھی رائٹرز میری یہ بات سن رہی ہیں, یا ایڈیٹرز میری یہ بات سن رہے ہیں, یا ویب اونرز میری یہ بات سن رہے ہیں, میں آپ سب کو کہوں گی کہ دیکھیے, کل تک آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ای بکس ارن کر سکتے ہیں, آپ اپنے بلاگ بنا کے ارن کر سکتے ہیں, یا آپ یوٹیوب چینل بنا کے ارن کر سکتے ہیں. کلاسک نے یہ راستے کھولے اور آج آپ سب ارن کر رہے ہیں, اور سب اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو کلاسک راستہ کھول رہا ہے, اس میں کلاسک کو آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پکچر ہے. اس میں آپ سب انشاءاللہ آگے آئیں گے. اس میں گوگل پے کی سروسز بھی انوالوڈ ہیں جن کو پاکستان میں اوپن کرنا ہے, کیونکہ جب پاکستانی آتھرز کی مسلسل کام آ رہا ہے, اور انٹرنیشنل آڈینس جو ہمارے پاکستان سے باہر کے ریڈرز ہیں وہ مسلسل اسے پسند کر رہے ہیں, تو گوگل ول تھنک ٹوائس, اور ہم اس کے اوپر اپیل بھی کریں گے. آفٹر 6 to 8 month ہم گوگل کے ساتھ کے لیے پٹیشن انٹرنیشنلی دائر کریں گے کہ اس سروس کو پاکستان میں الاؤ کیا جائے. دیکھا جائے اگر تو یہ تو پیروں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو آپ کی مونوپلی ہے, کہ آپ لوگ ہیں, اگر پاکستان میں الاؤ ہو گیا تو سب لوگ ہو جائیں گے. لیکن ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں, کوئی دوسرا یہ کر لے گا تو کیا ہوگا. ہمیں تو بحیثیت قوم ایک دوسرے کا سوچنا چاہیے. ہمیں تو بحیثیت رائٹر ایک رائٹر برادری بنا کے آگے بڑھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. تو ہم سب کا سوچ رہے ہیں. اس وقت آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ سب آگے آئیے. جو بھی ہمارے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے, ہمیں کچھ ورک دینا چاہتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے انہیں بھی بینیفٹ ہوگا اور ہمیں بھی, اور ان کا نام بھی آگے جائے گا, آئیں ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم آگے آئیں. VPN لگا کے لڑکیوں کو کام نہ کرنا پڑے,
دوسروں سے کام نہ مانگنا پڑے. کنڈل کو بھی پاکستان میں ہونا چاہیے. کنڈل بکس، کنڈل انلیمیٹڈ، امیزون اور گوگل پلے، یہ تمام سروسز پاکستان میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پاکستان کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. سرکار نے تو ہماری نہ آج تک کچھ کیا ہے، نہ آگے کچھ کرے گی. جو ہمارے پبلشرز ہیں، جو ہمارے پبلشڈ اور سینئر موسٹ رائٹرز ہیں، وہ سب اپنے ٹی وی ڈراماز لکھنے میں یا دوسری چیزوں میں مصروف ہیں. ان کا اپنا کام چل رہا ہے، ان کو بھی اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن کسی کو آگے آنا ہے، کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے، تو وہ قطرہ بن چکے ہیں. اب تو اس بارش کو آپ کو پتہ ہے نا، ایک قطرہ گرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کے 2-3 قطرے اور آتے ہیں، پھر بوندا باندی شروع ہوتی ہے. اس کے بعد موسلا دھار بارش آتی ہے، اور پہلے بوندا باندی، پھر ہلکی بارش، پھر موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اور پھر گرج چمک کے ساتھ طوفان کے ساتھ بارش آتی ہے جو سب کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے. تو بوندیں برسنا، قطرے برسنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کو بوندا باندی میں تبدیل کرنا ہے. اس کے بعد ہلکی بارش، پھر موسلا دھار بارش اور طوفان. اور وہ طوفان انشاءاللہ اردو کا ایسا اٹھے گا کہ دنیا دیکھے گی. لیکن اس کے لیے ٹیم ورک بہت ضروری ہے. میں آپ سب کو یہ نہیں کہہ رہی کلاسک جوائن کریں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ آفیشلس کی تو بھی ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. مگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب اپنی جگہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانی رائٹنگ کو لانے کے لیے، اس وقت کنڈل اور انٹرنیشنل سروسز کو پاکستان میں لانے کے لیے کہ لڑکیاں آرام سے ڈالرز میں کمائیں، آرام سے گھر بیٹھ کے بغیر کسی ٹینشن کے کام کریں. آپ سب کو، ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی. یہ ایک بہت بڑا خواب ہے اور اس کی تعبیر ناممکن نہیں ہے. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا جو ہمارے یہاں ہماری کیا کہتے ہیں کہ بلڈ میں آ گئی ہیں، کہ فلاں کو گھسیٹو، فلاں کے لیے پوسٹیں لگاؤ. اللہ کا شکر ہے کچھ عرصے سے آپ نے نوٹ کیا، بلکہ مجھے بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ ایسی چیزیں اب بہت کم ہو گئی ہیں. جیسے پہلے ہوتی تھیں جھگڑے، پوسٹیں لگنا، فلاں جا رہا ہے، فلاں ڈھمکا یہ کر رہا ہے. شاید اللہ نے ماحول کو بہت کنٹرول کر دیا ہے، یا ہم سب کو بہت عقل آ گئی ہے، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کی بہت ہی پیاری ہر دل عزیز رائٹر بیا احمد کینیڈا میں ہے، ان سے انشاءاللہ جلد ملاقات رکھوں گی. آپ کی ایک اور بہت ہر دل عزیز رائٹر یو ایس میں آنے والی ہیں، ابھی میں ان کا نام نہیں ڈسکلوز کروں گی، ان سے بھی ملاقات ہوگی. تو آہستہ آہستہ جو ہے ایک رائٹنگ ورلڈ بھی ہمارا گلوبل ولیج بن رہا ہے. تو میرا جو مین مقصد ہے، جو کلاسک کا مین مقصد ہے، جو کلاسک ٹیم کا مین مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ کنڈل پہ انگلش میں اپنا نام منوانا. ہم نے ناولز کے نام انگلش میں رکھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے گورے کو تو نہیں اردو سمجھ آئے گی نا، وہ تو نہیں پڑھے گا کہ نور چشمام کیا ہے یا عشق کوہ گرا کیا ہے. لیکن کانٹینٹ آپ کا اردو ہی ہے. اس کو مطلب اردو سے مراد یہ ہے کہ اسی کو ہم نے انگلش میں کنورٹ کیا ہے، لکھا ہے. لیکن جب ہم اس کو انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ گوگل ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، یہ حماقت کریے گا بھی نہیں. وہ پورا انگلش طریقے سے لکھا جاتا ہے، گرامیٹیکل ہر چیز کو سوچ کے ری رائٹ کیا جاتا ہے پورا ناول، جو کہ ہماری ٹیم کرتی ہے. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں ہماری لڑکیاں بڑا ٹائم ضائع کرتی ہیں، اور یہی کسی ایک زمانے میں فساد کی جڑ بھی تھا کہ جی فائور پہ کام پکڑ لو، $5 کبھی ملے کبھی نہیں ملے، ایڈیٹنگ کا کام پکڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو. جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ویری 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 ٹیلنٹڈ پلس ویری ایکٹیو. اس کے باوجود بھی اتنی آسانی سے کام نہیں ملتا. یو کین ناٹ ارن، اتنی آسانی سے کام نہیں ملتا. جو لوگ چینل پہ کام کر رہے ہیں، رائٹنگ چینلز پہ، ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یوٹیوب کبھی کہہ دیتا ہے ریپیٹڈ ورک ہے، کبھی آپ کی مانیٹائزیشن ڈسیبل کر دیتا ہے، آپ کے ویوز کے بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو وہ بھی کوئی آپ کی ایک فکس ارننگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چل رہی ہے. تو ایک اچھی ارننگ یہاں پہ لڑکیاں جو ہیں، کینیڈا کی میں بات کروں، یو ایس بھی میرا بڑا آنا جانا ہوتا ہے، میری یو کے میں بھی فیملی ہے، کہ
یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جب ہائی اسکول گریجویٹ کرتے ہیں، یہاں کا ہائی اسکول آپ کا انٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکیاں گوری جینی ہوئی، لورا ہوئی، کافی لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ آرام سے کنڈل پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں اور کما رہے ہوتے ہیں وہاں نا، بڑا زبردست کما رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے انڈینز ماشاء اللہ، جہاں پہ جو انڈینز لسنر ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے بہت کما رہے ہیں اور بہت اچھا کما رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی بچے نہیں کما رہے، کیونکہ پاکستان میں یہ پلیٹ فارمز بین ہیں، تو وہ فائبر پہ جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ مطلب ہوائی کمائی ہے، وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے نا، اصل کمائی تو آپ کی جہاں پہ ہے وہ پلیٹ فارم ہی آپ کے بین ہے۔ کیوں بین ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں چاہتی تو میں ڈس ہارٹیڈ ہو کے پیچھے ہٹ سکتی تھی، جتنی چور بازاری پاکستان میں ہے۔ تو اب ہمیں ایک ٹیم ہو کے، اچھا، اور وہ اپنی سروسز دے بھی کیوں؟ چور بازاری کو بھی چھوڑیے، کون سے پاکستانی آتھر، ایک سوائے نیلم ریاست جی کے، ان کا انٹرنیشنل نام ہے، وہ گوگل پلے پہ بھی ہے، کون سے بہت سارے پاکستانی آتھرز چند ایک کو چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہیں، اور جو ہیں بھی تو وہ صرف اپنے لیے موجود ہیں، وہ دوسروں کا تو نہیں سوچ رہے۔ تو اس چیز کو کہ بھائی جب پاکستانی آتھرز ہی نہیں ہیں، جب پاکستانی ایڈیٹرز ہی نہیں ہیں، جب پاکستان میں بزنس ہی نہیں ہے، تو پاکستان میں ہم اپنی سروسز کیوں دیں؟ تو اس چیز کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ جی گورے کہاں پڑھیں گے، یا 168 ممالک میں کون سے جو ہے پاکستانی یا اردو اسپیکنگ لوگ بیٹھے ہیں جو کتابیں خریدیں گے۔ نہ خریدیں، $1 بھی نہ ارننگ ہو، یہ ایک بڑی پکچر ہے، یہ ایک بہت بڑی پکچر ہے، کیونکہ ابھی تسلسل سے ہر ہفتے یا ہر ماہ یہ کام ہونا بڑا ضروری ہے۔ تسلسل سے جب آپ ایک کام کریں گے تو یہ پلیٹ فارم میں پاکستانی آتھرز، پاکستانی ایڈیٹرز، پاکستان کا نام، اردو کا نام، پاکستانی رائٹرز کا انگلش میں نام جب جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ سروسز پاکستان میں بحال ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل کا ہیڈ کون ہے؟ انڈین۔ فیس بک کا ہیڈ کون ہے؟ انڈین۔ ہر جگہ چھائے ہوئے کون ہے؟ انڈینز۔ کیوں؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ان سے کمپٹیشن نہیں ہے، ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اگر وہ چھائے میں ہے تو اپنی محنت سے چھائے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے باہر انڈین کمیونٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس لیے اسٹرانگ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتی، وہ کسی نے غلط بھی کیا ہو تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہی از انڈین۔ بہت سپورٹیو، بہت اسٹرانگ کمیونٹی ہے ہماری، معاف کیجیے گا ایسی نہیں ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کو جتنا طنز اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں، ہم اس میں ماہر ہیں۔ تو ہمیں اپنی کچھ بدعتوں کو دور کرنا پڑے گا، اپنی کچھ بری عادتوں کو دور کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، ایک کمیونٹی کا بننا پڑے گا، اور کمیونٹی بن کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کی برائی کرنے والی عادتوں سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اس وقت امیڈیٹلی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے 10,000 مل جائے یا 15,000 مل جائے یا 20,000، نہیں، ہمیں آگے کی پکچر دیکھتی ہے کہ 2 سال بعد، 3 سال بعد یہ سروسز پاکستان میں ہوں، پاکستان کی بچیاں بچے کما سکیں، ہم خود بھی یہ کام کر سکیں، ہمیں خود بھی اچھے پیسے بن سکے، جس طرح یوٹیوب سے ہو رہا ہے، فلاں جگہ سے ہو رہا ہے، تو یہ اور ہائی لیول پہ ہوگا۔ تو دیکھیں، میرا کام تھا اپنا آئیڈیا آپ تک پہنچانا، میرے حد تک جو کام ہو، جو میں کر سکوں، وہ آپ سب کے لیے کر دینا۔ دھنک ڈائجسٹ بھی موجود ہے گوگل پلے پہ، کنڈل پہ بھی کام چل رہا ہے، اور صرف سیما شاہد کا نہیں چل رہا، الحمدللہ سب ساتھی رائٹرز کا چل رہا ہے جو ساتھ چل رہے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ سپورٹ کیجئے اور چیزوں کو سمجھیے۔ آپ خود نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پہ جا کے پڑھیں، آپ ان چیزوں کو شیئر کیجئے، مختلف گروپس میں شیئر کیجئے، آپ رائٹرز کو، ریڈرز کو، سب کو مل کے ہمیں ایک کمیونٹی بننا پڑے گا، کیونکہ اس میں فائدہ صرف کلاسک کا یا سیما شاہد کا یا فریال خان کا یا ہما قریشی کا یا ٹیم عشق کوہ گراں، سائرہ ناز، عروش خان، ان لوگوں کا نہیں ہے، سمرین شاہ کا نہیں ہے، یہ اس میں فائدہ آپ سب کا ہے۔ تو آج کے لیے بس ایک چھوٹا سا لائف تھا، اتنا ہی ہے۔
اور اب میں دیکھتی ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، میں چیک کر رہی ہوں۔ اور اس وقت یہاں پر فریال شاہ زیب حسن موجود ہیں، اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو فریال آپ کے بیٹے کی شاید 1 سال کا ہوا ہے، پوسٹ آج صبح نظر سے گزری تھی، تو اس کیوٹ سے بچے کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک ہو۔ شیزہ انا موجود ہیں، فرح عبید موجود ہیں، پریز احمد صدیقی موجود ہیں، سائرہ خالد موجود ہیں، اور ہماری بہت ہی اچھی اور دوست اور بہت ہی سینئر آفیشیل رائٹر این نون الف کافی عرصے کے بعد نظر آئی ہیں، وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم این، کیسی ہیں آپ؟ سائرہ ناز موجود ہیں، میرا رائٹ ہینڈ، اور ابھی عشق کوہیں گراں سائرہ ناز اور کنوا قاضی یہ دونوں کی کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ اس کا اپڈیٹڈ ورژن گوگل پلے پہ موجود ہے، اور اس کا انگلش ورژن بہت جلدی لانچ ہونے جا رہا ہے۔ اور مہنور مغل موجود ہیں، اور کرن انصاری موجود ہیں، بہت سے لوگ موجود ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو آپ ابھی مجھ سے کر سکتے ہیں کہ میں اویلیبل ہوں۔ اور جو لوگ مجھے میسنجر پہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں ایک بات بتاؤں کہ پرابلم یہ ہے کہ فون میں اتنا کام ہو چکا ہے نا، ہر وقت ہر جگہ لیپ ٹاپس یا ٹیب ساتھ نہیں ہو سکتی یا آئی پیڈ، فون زیادہ تر ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کام آپ رائٹرس کی امانت ہوتا ہے، اس کو میں ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتی۔ تو جب میری میموری بھر جاتی ہے، کیونکہ یوٹیوب کی بھی ویڈیوز ہیں، سب کچھ ہے، تو میں میسنجر کو جو ہے ان انسٹال کر دیتی ہوں۔ یہ ہے میرا سب سے بڑا ایشو۔ تو مجھے پلیز میسنجر پہ نہ ڈھونڈیں، میرے لیے کوئی میسج ہو تو وہ آپ کلاسک کے ان باکس میں چھوڑ دیجئے۔ وہاں کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے، ویب ٹیم ہماری فریال خان کی نگرانی میں، وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پکڑ کر مجھ تک وہ میسج آپ کا پہنچا دے گی۔ باقی میری پوسٹ کے کمنٹس میں لکھ دیجئے، وہاں سے میں آپ لوگوں کو پک کر لیتی ہوں اور پھر بات کر لیتی ہوں۔ آپ کو میں صرف اتنا کہوں گی، اگر آپ رائٹرز ہیں، آپ لوگوں کے اپنے چینلز ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ہمیں کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ گوگل پلے پہ آپ کلاسک کا نام نہ لیں، پاکستانی آتھرز موجود ہیں، ان کو چیک کریں۔ آپ ہمیں کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے کوئی پروجیکٹ کیجئے، آپ کے اس پروجیکٹ کو آپ خود بھی پروموٹ کریں گے، ہم بھی پروموٹ کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اس کی ہر چیز دیکھنے کے بعد گوگل پلے پہ اس کو لانچ بھی کریں گے آپ ہی کے نام سے۔ آپ ہمیں اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ریٹن ورک چل رہا ہے تو اس کو آپ کلاسک میں بھی پوسٹ کیجئے، آپ اس کو کلاسک ویب سائٹ پہ بھی دیجئے، کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ابھی بیچ میں آپ لوگوں نے دیکھا کلاسک ویب سائٹ کے کچھ ایشوز بھی ہوئے تھے، سب کچھ ہے، کیونکہ اب کلاسک ویب سائٹ اب لنکڈ ہے ای کامرس سے، اور کلاسک ویب سائٹ اب لنکڈ ہے کنڈل سے، اور کلاسک ویب سائٹ اب لنکڈ ہے گوگل پلے سے، اور جو ہے اس کے اوپر جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ بھی آٹومیٹکلی ان میڈیم سے لنکڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو چاہے وہ ویب اسپیشل چل رہے ہوں، چاہے وہ نارمل کسی کے بھی کام ہوں، تو وہ خود بخود ہی گوگل سرچنگ میں کلاسک کی نسبت کی وجہ سے آپ کے تمام ممالک میں بآسانی گوگل سرچنگ پہ آپ کا نام آ سکتا ہے۔ تو بس اتنی سی باتیں تھیں جو مجھے آپ سب سے کرنی تھیں، اور اب مجھے نکلنا ہے، اور یہ فائر پلیس اس لیے آن ہے کہ آج صبح یہاں پہ تھوڑی سی سردی ہے۔ جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہماری ٹیم بہت محنت سے کام کر رہی ہے۔ عشق کوہیں گراں کے مکمل ہونے پہ میں کنوا غازی کو، سائرہ ناز کو، آروش کو، ہما قریشی کو، شمائلہ حسن کو، بہت بڑی ٹیم ہے جس نے یہ ناول لکھا ہے، بلند کو، اور سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے بڑا ہی زبردست ٹیم ورک کیا اور بہت زبردست ناول لکھا۔ اس کے علاوہ میں فریال خان کو، ہما قریشی کو، مہوش خان کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ کے ناولز گوگل پلے پہ 168 ممالک میں دستیاب ہیں، اور آپ یہ سارے ناول 1000 صفحات سے اوپر کے ہیں اور بہترین لکھے گئے ہیں، اردو کا خیال رکھا گیا ہے، ہر عنصر کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اپنی اس اچیومنٹ پہ۔ اس کے علاوہ میں فری شاہ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ فری کا آج ہیپی والا برتھ ڈے ہے، کہ فری شاہ آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔
جاتے جاتے اتنا کہوں گی کہ بند مٹھی کی طاقت کو سمجھیے اور اس بات کو جانیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. دنیا صرف فیس بک پہ ختم نہیں ہوتی یا یوٹیوب پہ ختم نہیں ہوتی. مل کے کمیونٹی بنائیے، رائٹنگ کمیونٹی بنائیے، رائٹنگ ورلڈ بنائیے. آپس کے اختلافات کو ختم کیجیے اور آگے بڑھیے کہ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آنے والے رائٹرز کے لیے بھی، آنے والے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں بہت سے جابس اوپننگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.